کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے کعبے کی رکھوالی کے لیے کیسا اسلحہ مقرر کر رکھا تھا اور وہ دیکھنے میں کیسا تھا؟ اور کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کعبے کی نئی تعمیر نو کے لیے اللہ نے سامان کیسے بھجوایا اور لوگ تعمیر نو کے لیے کیسے بےتاب تھے؟ اور کیا آپ کو علم ہے کہ اللہ تمام کام کیسے 2 الفاظ میں کروا دیتا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ کعبے کی تعمیر نو پر بڑا کام ہونے سے پہلے وہ اللہ کا ارادہ بنتا ہے، پھر جیسے جب اس کام کو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کو پتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 40 سال کے لگ بھگ ہوگی، فلاں مہینے، فلاں تاریخ، فلاں دن ہوگا، تو جبرائیل کے ذریعے اللہ اپنا کلام پاک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتارے گا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی نو انسان کو خدا کے گھر کو مرکز بنا کے حق، برابری، رواداری اور سماجی انصاف کی اعلیٰ قدروں کی طرف بلائیں گے۔ خدا کے گھر جاہلیت کی تمام علامتیں 380 بت اٹھائے جائیں گے۔ کعبہ پھر سے صرف اللہ کا گھر بن جائے گا، اس کی رونق بڑھے گی۔ وہ کعبہ جو کائنات کا مرکزی دل ہے، اللہ کے آخری رسول سید البشر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے سجایا جائے گا۔ بس ارادہ اللہ نے کیا، مکہ کے قریش کعبہ کے صحن میں آ بیٹھے۔ اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، مگر لگتا ہے اللہ نے اپنے گھر کے ماتھے پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے تعمیر نو کے بعد افتتاحی تختی لگوانا تھی۔ حجر اسود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے سجوانا تھا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ کعبے کی پرانی شکستہ دیواروں کو گرا کے اس کی تعمیر نو ضروری ہے۔ اس زمانے میں کعبہ موجودہ حیت میں نہ تھا۔ کعبے کی عمارت چوکور نہ تھی بلکہ مستطیل تھی۔ لمبا سا ایک کمرہ تھا، اوپر چھت بھی نہ تھی، دیواریں بھی چھوٹی چھوٹی۔ کوئی بندہ ہاتھ اوپر کرتا تو دیوار کی نکڑ تک ہاتھ چلا جاتا۔ 8-9 فٹ کے لگ بھگ چاروں دیواروں کی بلندی تھی۔ دروازہ بھی ایک نہ تھا، 2 دروازے تھے، ایک اندر جانے کا، دوسرا باہر آنے کا۔ شاید اللہ نے سوچ لیا ہو کہ اب آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخری پیغام آنے والا ہے، دروازہ ایک ہی ہونا چاہیے، صرف اندر جانے کا، باہر واپسی کی کوئی گنجائش نہ رکھنی چاہیے۔ اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے خاموشی سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، ویسے ہی جیسا خدا چاہے۔ زمین و آسمان اور ان کے بیچ ہے کون جو اللہ کے حکم سے باہر ہو؟ قریش کے لوگوں کو کعبہ کی تعمیر نو کے لیے کعبے میں جو شکستگی دیکھنا تھی دکھا دی گئی۔ کچھ ہی عرصہ پہلے ادھر ایک سیلاب آیا تھا، کہنے کو مکہ میں بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ سال میں 1-2 بار میںہ برستا ہے، موسم سارا سال گرم رہتا ہے۔ مکہ کے چاروں طرف اونچے اونچے خشک بنجر لال سے مٹیالے پتھریلے پہاڑ ہیں، ان پہ بارش برسے تو چاروں طرف سے پانی پہاڑوں کے درمیان نشیب میں بنی جگہ پہ استعادہ کعبے کی دیواروں سے آ ٹکراتا ہے۔ پانی ایک بار وہاں جمع ہو جاتا تو ہولے ہولے دھوپ سے ہی اڑ کے ختم ہوتا۔ سیلاب آیا، کعبے کی دیواریں شکستہ ہو گئی تھی، کعبے کی دیواروں پہ غلاف پڑا رہتا تھا۔ ایک عورت ایک دن عقیدت سے آنکھیں موندے وہاں اپنا عود ڈال لیے خوشبو کی کوئی مقدس دونی دیتی پھر رہی تھی۔ دیواریں کعبہ کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، عود دان سے چنگاریاں اڑ کر غلاف کعبہ پر پڑی، غلاف چل گیا۔ آگ سے شکستہ دیواروں پر مزید دراڑیں پڑ گئیں۔ کعبے کے اندر ایک گھڑا کھود کے کعبے پہ چڑھائے جانے والے قیمتی چڑھاوے سنبھال کے رکھے جاتے تھے۔ خستہ اور کم اونچی دیواروں کی وجہ سے ایک چور کعبے کے اندر پھلانگ گیا، وہاں سے کچھ قیمتی چیزیں لے اڑا۔ کہتے ہیں وہ عمرو بن حذا کا ایک غلام ودیق تھا اور پکڑا گیا، سزا بھی اسے ملی۔ کہتے ہیں کعبے کے خزانے میں پڑے ایک قدیمی سونے کے ہرن کو اس نے اونے پونے ابو لہب کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ بہرحال خزانہ خدا کے گھر کا غیر محفوظ تھا،
लोगों के ख्याल में इस खजाने का एक खुदाई चौकीदार एक बड़ा अस्तहा था, कई गज लंबा काला सांप, जिसका सर जद गाला जैसा था, नीचे खिलरी सफेद, ऊपर से काला स्याह। सर्द मौसम में वो धूप से सींकने काबे की दीवार पर चढ़ जाता। लोगों ने बारहा देखा था, लोग डरते थे इससे। कुरैश के बड़े सरदार काबे की शिकस्तगी देख के इसकी तामीर नौ पे मुत्तफिक थे। नई तामीर के लिए जो अमारती सामान चाहिए था, खुदा ने इसका भी अचानक इन्हीं दिनों बंदोबस्त कर दिया। हुआ यूं कि मिस्र की ईसाई सल्तनत रोमा ने यमन में अबरहा के हाथों बने बड़े कलीसा को सजाने बनाने के लिए एक बहरी जहाज में अमारती सामान लाद के भेजा। बहरी जहाज उक्बा की बंदरगाह से यमन की तरफ बहेरा कलजम में चला। राह में मक्का आता है। ऐन मक्का के पास जद्दा से थोड़ा पहले शैबा की बंदरगाह के करीब वो जहाज खुश्की पे चढ़ गया। अचानक समंदर का पानी कम हो गया। लो टाइट में बहरी जहाज का पेंदा खुश्की से जा लगा। जहाज के अंदर हजारों मन तामीरी सामान था। सब वान और दियोदार के शक्तीर, कीमती पत्थरों की सिलसिले, लोहे की गार्ड, तामीर के जुमला औजार और साथ एक माहिर तामीरात मिस्री इंजीनियर। इसका नाम बकोम था। बहरी जहाज बहरा कलजम में जहाँ फंसा था, वहाँ करीब तरीन शहर मक्का था। मक्का में बहरी जहाज फंसने की खबर पहुँच गई। मक्का की कुरैश सरदार पहले ही काबे की तामीर नौ के लिए रोज मंडी लगा के सोचते रहते थे। समंदर किनारे आए, देखा खुदा ने तामीर का सब सामान, तामीर के औजार और साथ माहिर तामीर भेज दिया है। जहाज वालों से बातचीत की। बहरी जहाज तो तबाह हो चुका था। इसके अपने लकड़ी के शतीर जिनसे वो बना था, वो भी बराए फरोख्त थे। जहाज वालों को जो ओने पोने पैसे मिल जाते, वही इनके लिए गनीमत था। मक्का की कुरैशियों ने पूरे लदे लदाए बहरी जहाज का सौदा कर लिया। ऊँटों पे लाद के सब सामान काबे के अहाते में लाकर डेरी कर दिया। साथ ही माहिर तामीरात बकूम भी इधर पहुंच गया और यूं काबा की तामीर नू के सामान का भी अल्लाह ताला ने बंदोबस्त कर दिया। मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन के लिए आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आप तक अहम मौजू पहुंचाते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।